السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا پتنگ بازی کا گناہ کتنا بڑا ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں پتنگ کے نقصانات بتاؤں گا کہ کیا کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پتنگ بازی یا یہ بسنت پنچمی ہمارا تہوار نہیں ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے تہوار صرف اور صرف دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی تہوار نہیں ہے۔ چلیے اسی طریقے سے بتاتا ہوں کہ پتنگ بازی کا کیا کیا نقصانات ہیں۔ دیکھیے کہ پتنگ بازی کے اندر ذرہ برابر بھی ایک فائدہ نظر نہیں آتا، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے جو پتنگ لائی جاتی ہے وہ تو گناہ ہے، لیکن جو لوٹ کر اڑاتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے۔ بعض رات کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لوٹی ہوئی پتنگ اڑانا جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات، میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر، میں صرف آپ کو اس کے نقصانات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس تہوار کے اندر یا اس کھیل کے اندر حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی چھت سے گر کر مر گیا، کوئی چھت سے گر کر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پیسوں سے لاؤ پتنگ چاہے لوٹ کر اڑاؤ، بہرحال گناہ دونوں ہی ہے۔ لیکن جو پیسوں سے لے کر پتنگ آ رہا ہے تو وہ بھی گناہ، لیکن جو لوٹ کر اڑا رہا ہے وہ ڈبل گناہ ملتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر ہمیں کسی کی چیز کوئی پا جائے یا مل جائے، ہم اس کو مالک تک پہنچانے پوری کوشش کریں، اور اگر 3 دن یا 5 دن یا آپ جتنا ویٹ کر سکتے ہو اس کا مالک نہیں ملا تو آپ اس چیز کو صدقہ کریں گے۔ لیکن یہاں تو الٹا حساب ہے کہ پتنگ لوٹنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ جس کی پتنگ کٹ کر آئی ہم پر یہ فرض ہے کہ اس کی چیز، اس کی امانت اس تک پہنچائیں۔ لیکن اس کے اندر، اس کھیل کے اندر دل کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اور اب تو نمازی بھی یہ کام کرنے لگ گیا، بڑی بڑی دہاڑی رکھنے والے بھی پتنگ اڑانے لگ گئے۔ تو اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ اگر ہم دہاڑی رکھ کر یہ گناہ میں شامل ہوں گے، تہوار کے اندر شرکت کریں گے؟ تو اسی لیے کہنا چاہوں گا جو پتنگ بازی کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ آخرت کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کر لیں۔ آخرت میں پتہ لگے گا کہ کون نیک تھا کون برا تھا، کیونکہ جب پتنگ کٹ کر آتی ہے اور ہم اس کو اڑاتے ہیں تو اس جس کی پتنگ تھی اس کے دل پہ ٹھیس پہنچی، اور اتنا بڑا گناہ ہے، چھتوں پہ چڑھ کر ہم سیٹیاں بجا رہے ہیں، بے پردگی گھروں کی ہو رہی ہے، گھروں کے اندر جھانک رہے ہیں۔ کھیل تو اور بہت سارے کھیل ہیں، اس کھیل کے اندر وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، مال بھی برباد، اور وقت جو قیمتی چیز ہے وہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ آدمی کی جس وقت پتنگ اڑاتا ہے نہ تو اس کی نماز کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ وہ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، اور صبح ہی چھتوں پر چڑھ جاتا ہے فجر کی اذانوں پر، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اور یہ تہوار بنانے کے لیے ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی، ہمیں پتنگ بازی کی کھیل کی وجہ سے ہم پوری رات سو نہیں پاتے، اور صبح ہی فجر کی اذانوں پر ہم چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ نہ ہمیں یہ پتا کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے بیمار ہیں، نہ ہمیں یہ پتا کہ ہمارے محلے کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ کون بیمار ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کچھ ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم صرف ایک ڈی جے رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو صبح کو فجر کی اذان کے وقت چلتا ہے وہ پورا دن چل رہتا ہے، نہ تو وہ اذان کے وقت بند ہوتا ہے نہ ہم نماز کے لیے بند کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بتاؤ کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن؟ تو اسی لیے ہمیں اس تہوار سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس کھیل سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی پتنگ بازی کرتا ہے چاہے وہ شرطوں پہ چاہے ویسی، گناہ تو گناہ ہے، اور شرطوں پہ لگانا تو اور بڑا گناہ ہے۔ اور آج یہ مہنجا جو چائنیز مہنجا چل رہا ہے، جو گردنیں صاف کر رہا ہے،
ہاتھ صاف کر رہا ہے. اگر آپ کے اس کھیل سے ایک انسان اگر اس دنیا سے فوت ہو گیا تو سوچنا کہ آپ کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن. پچھلے گزشتہ میرے پاس ویڈیو بھی آئی تھی کہ ایک بائک پر جا رہے تھے سوار ہو کر کہ ایک بچہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور اس بچے کی جان چلی گئی اس مانجے کی چکر میں. ابھی گزشتہ پچھلے میرے ہفتے پاس ایک ویڈیو اور آئی کہ ایک پتنگ لوٹنے کی وجہ سے انہیں اپنی جان دے دی. یعنی کہ بجلی کی تار میں اس کی پتنگ اٹکی اور مانجا چائنیز تھا, اس نے پورے آدمی کو جلا کر تباہ و برباد کر رکھ دیا. تو میرے بھائیوں, اس کھیل سے بچیں. اور مسلمان سب سے زیادہ اس تہوار کی تیاری میں لگا ہوا ہے, اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, قرآن سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اور ماں باپ خود اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں, اور جب وہ بالغ ہوتا ہے, جب وہ نافرمانی کرتا ہے ماں باپ کی, پھر ماں باپ روتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمارے بچے کو کیا ہو گیا, ہمارا کہنا نہیں مانتا. جب آپ لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بری حرکتوں پر, برے کھیلوں پر ڈال دو گے تو آپ یقین مانیے کہ وہ آپ کو بالغ ہونے کے بعد وہ آپ کا کہنا نہیں مانے گا. آپ خواب چھوڑ دے پھر وہ آپ کو کہنا مانے گا. تو اسی لیے ہمیں اس کھیل سے بچنا ہے. بہت سارے نقصانات ہیں اس کھیل کے اندر. اب آپ کا بچہ ہو, کسی کا بچہ ہو, سڑک پر پھرتا ہے لوٹتا وہ پتنگ, اور ادھر سے گاڑی آ رہی, اسے یہ بھی نہیں پتا پتنگ کے چکر سے ٹرک آ رہا, گاڑی آ رہی, بس آ رہی, کچھ نہیں آ رہی, اور ایک پتنگ کی چکر میں اپنی جان دے دیتا ہے. اور اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, اور جو پتنگ بازی کرتے ہیں ان کو بھی یہ دکھائیں ویڈیو. اگر اس ویڈیو کی سننے کے بعد اگر ایک نے عمل کر لیا, ایک بھی اس گناہ سے بچ گیا, تو انشاءاللہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو میرے بھائیوں, عقل مند شخص آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. ہم کتنے ہزار روپے کی ہم پتنگوں میں برباد کر دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو ہم کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں پورے مہینے کا, تو کتنا بڑا ثواب ملے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں. میرے بھائیوں, اگر آپ اللہ کے حکم کو توڑ کر, نبی کی سنتوں کو ہٹ کر زندگی گزارو گے تو پریشان ہی رہو گے. لیکن اگر اللہ کے حکم کو مان کر نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر جاؤ گے تو انشاءاللہ زندگی میں بھی سکون ملے گا, اور کل آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.